بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. متی الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج صرف 2 ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. نمبر 1 قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ان کے اوپر حملہ ہوا لندن میں اور ان کی گاڑی کے اوپر بھی حملہ ہوا, ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور دوسرا ٹاپک جو ہے بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد اب ڈیل کی باتیں شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب بھی ڈیل کے تحت باہر آئیں گے اور بشریٰ بی بی بھی ڈیل کے تحت باہر آئی ہے, اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے. چونکہ میں ہمیشہ اس پہ میں بات کرتا رہتا ہوں ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے, اور میں نے آج سوچا کہ اس پہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس پہ خود تجزیہ کر لوں, کیونکہ ہاٹ ٹاپکس تھے یہ دونوں, اور میں نے سمجھا کہ اس کے لیے ایک اہم شخصیت کا ہونا لازمی ہے. تو میرے ساتھ موجود ہے عمر مزمل ستی صاحب جو کہ پروگرامنگ پروڈیوسر ہے. سر بڑی نوازش آپ نے وقت دیا. سر پہلا سوال ہم آپ سے کریں گے, چونکہ سوال سے پہلے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ میں پہلے انٹرو میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے, اس کے ساتھ بدسلوکی انتہائی نامناسب اور اس پاکستان کے لیے انتہائی شرمناک ہے. اور دوسری اس کی گاڑی کے اوپر حملہ, ٹھیک ہے آپ سیاسی اختلافات صحیح, آپ سیاسی اختلافات میں اتنے گر جاؤ گے, یقین مانیں مجھ جیسے ناچیز کی سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن پھر بھی میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں ریاست سے کہ جنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. ہمیشہ ریاست سے میں سوال کرتا ہوں کہ ریاست تو ایک ماں جیسی ہوتی ہے, اور آج کل کی ریاست اپنی جگر گوشوں کو نوچ نوچ کر کھائی جا رہی ہے. خیر ایکسٹرا میں بات کریں گے اس پہ. عمر صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس حملے کی جو منصوبہ ساز جو ہے, کہا جاتا ہے کہ پاکستانی اور تحریک انصاف کے کارکنان ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں جی, ہمیں ایک بات کو ذہن اپوزیشن جماعتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ احتجاج کرتی ہیں, اور کبھی بھی کسی جماعت نے آج تک اپنی ہار کو تسلیم نہیں کیا. جہاں تک مجھے یاد ہو, ایک دفعہ غلام احمد بلور صاحب ہیں, انہوں نے ہی اپنی ہار کو تسلیم کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنی ہار تسلیم ہوئی ہے, اور اس بار 2-4 لوگ ایسے ہیں جیسے سعد رفیق صاحب ہیں. بڑی ضبط کی بات ہوتی ہے کسی کو اپنی ہار کو تسلیم کرنا. جب بھی کسی جماعت کو, کسی جماعت کے شخص کو ہار کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی یا کچھ ملی بھگت ہوئی یا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور پھر جب پی ٹی آئی کے اگر کارکنان کی بات کریں, اب یہ حملہ ہوا ملک سے باہر ہوا, ایسا ہی ہوا, لیکن جب بھی حملے کی بات آتی ہے, جلاؤ گراؤ کی بات آتی ہے, تو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ہی ذکر کیا جاتا ہے, انہیں کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے. تو میرا جو ماننا ہے, ہمیشہ اپوزیشن کے علاوہ جو ابھی جو حکومت کی پارٹیز ہیں, جو حکومتی جماعتیں ہیں, ان کے پاس پی ٹی آئی کے مخالف بیانیہ ایک ہی ہے سب سے اہم, کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ جو ہے وہ انتشار کی سیاست کی ہے. پی ٹی آئی پچھلے 5-7 سال میں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو ورکرز جو انہوں نے کریٹ کیے ہیں, جو ورکرز بنائے ہیں, ان ورکرز کو تمیز نہیں سکھائی. ایسے یہ 2018 سے لے کے 2023 تک ایک ہی بات ہی رٹائی جا رہی ہے. اب جو ہم ہی ورکرز ہیں نا, نوجوان زیادہ پی ٹی آئی میں نا, تو ہم لوگوں کو یہ چیز ذہن نشین کرنی چاہیے کہ تمیز کے دائرے کے اندر رہ کر کوئی بھی کام کریں. اس کو جب ایک چیز ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے, جب ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے, بات کی تائید کرتے ہیں کہ واقعی میں جو نوجوان ہیں وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں, نوجوان غلط راستے پر جا رہے ہیں, نوجوانوں کو ابھارا جا رہا ہے, نوجوان اپنی عقل سے استعمال ہی نہیں کر پا رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر پی ٹی آئی وہاں پر حملہ ہوا, ہو سکتا ہے کسی پرسنل وجوہات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, ابھی تک کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے نا کہ کس وجہ سے, لیکن اطلاع تو یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا وہاں پر کچھ سر یہاں پر ایک بات ہے معذرت, اس واقعے سے پہلے 2 دن پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, ان کا گھیراؤ کیا, نازیبہ نعرے بازی بھی کی گئی, اور اس دن میں ایک ٹاک شو میں ایک پی ٹی آئی کا رہنما وکیل ہے, اس نے یہ بیان دیا تھا کہ یاد رکھیں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج, اس کے بعد اس سے بدتر سلوک قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سر کہ باقی پاکستان تحریک انصاف کے ہی کارکنان ہو سکتے ہیں, اور تو کوئی نہیں. وہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ تحریک انصاف کے کارکنان کی ہی ہوگی. اب مجھے یہ بتائیں کہ امیج تحریک انصاف کا اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ملک کے کسی کونے میں بھی انتشار ہوگا تو اس کے پیچھے
جو ہوں گے ذرائع ہوں وہ یہی کہیں گے کہ یہ تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، چاہے ملک سے باہر ہوں۔ اس سے پہلے جب مدینہ پاک میں جب جن لوگوں نے نعرے بازی کی تھی، تب بھی لوگوں نے وہاں سعودی حکومت نے لوگوں کو پکڑا اور بعد میں طرح طرح کے نعرے لگائے تھے۔ میرے خیال میں جو اے پی ایم ایل کے لیڈرز گئے تھے وہاں پر تو ان کے خلاف، تو وہ لوگ بھی کیوں آئے تھے؟ وہ عمران خان کے ہی چاہنے والے لوگ تھے اور عمران خان کی آوازیں نعرے لگا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی بدنظمی ہوتی ہے تو یہ نوجوان ہیں، یہ اپنے جذبات سے آگے نکل آتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے۔ جو ایک چیز آپ کو دیکھو، انسان غلطی کرتا ہے، میرے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اگر بندہ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو مجھے اس پہ سوچنا چاہیے، بظاہر کہ میں اس پہ صفائی دینا شروع کر دوں یار ایسا ہونا چاہیے، تو یہ غلط بات ہے۔ کسی کو آپ منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کر رہے ہو، اور یہ رپورٹس ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتے ہیں آگے کارروائی کرے گی حکومت؟ کارروائی حکومت نے تو ہمیشہ کرتی آئی ہے، وہ تو اس وقت جو ہے نا تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 سالوں سے سر، لیکن یہاں پہ دقت کا سامنا ہوگا کیونکہ برطانیہ میں یہ ہوا ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہوئی ہے کہ یہ برطانوی شہری تھے، جو کارکنان تھے وہ برطانیہ کے رہنے والے تھے، اور وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں احتجاج کرنا سب کا بنیادی حق ہے پاکستان کی، تو وہ احتجاج کرنا بالکل حق ہے، لیکن جو ہے نا احتجاج کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ کارروائی تو ہونی چاہیے، اصولاً ہونی چاہیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک آپ کی اسٹیٹ میں رہ رہا ہے اس کے اوپر وہ غیر محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کو تو کل رہنے کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اچھا چلے دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ بشریٰ بی بی بالآخر رہا ہو بھی گئی، اور اب عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بشریٰ بی بی کے اوپر بھی مختلف سوالات جنم لے رہے ہیں۔ میں بھی سوالات کروں گا کیونکہ ہر ایک کا حق بنتا ہے، کیونکہ ابھی تک بشریٰ بی بی جیل میں تھی، اچانک کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کا بڑا کردار ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر علی امین گنڈاپور کا کردار ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ علی امین گنڈاپور سمیت جتنے بھی پی ٹی آئی ورکرز ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیل کے تحت بشریٰ بی بی باہر؟ دیکھیے بشریٰ بی بی ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں نہیں ہیں مجھے نہیں کہا، لیکن ڈیل اندر جو گئی تھی وہ ڈیل کے تحت ہی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بشریٰ بی بی کے اوپر کوئی اسٹرانگ کیس ایسا نہیں ہے کہ جس کے بنا کے اوپر ان کو قید کی جائے۔ ان کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر بھی آج ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ عمران خان صاحب تو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے کیا غیر شرعی نکاح اور ان چیزیں یہ تو پرسنل چیزیں ہیں نا۔ کوئی ایسا کوئی ریاست کے خلاف کیس بشریٰ بی بی کے خلاف تو ابھی تک دیکھنے کو اور کچھ ثبوت بھی نہیں آیا جس کے بنا کے اوپر ان کو اتنا لمبا یا ان کو قید کی سزا سنائی دی جائے، پھر ان کو ایک قید سے دوسرے پر شفٹ کر دینا، یہ محض ایک جو ہے نا پی ٹی آئی کو ایک روکنے کی سازش تھی۔ اب حالات اس طرح کی آ گئے ہیں کہ جتنا بھی مرضی آپ روکیں گے پی ٹی آئی کے کارکنان کو، آخر جذبہ تو ہے سر، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور میں کیا ہوگا، آج وہ بھی سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی کچھ سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، برداشت رکھنی چاہیے اپنے اندر۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کی بات ہوئی ہے نا، تو ڈیل کس کے ساتھ ہوئی ہوگی؟ ڈیل اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہی رویہ آتا ہے کہ بھائی ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی بیان آیا کہ ہمارا کسی سیاسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلے وہ تو یہ بتائیں کہ نامینیٹ کریں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کون سا شخص ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ڈیل کرو۔ سر آج یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیان، مطلب فوج کا جو رہنما ہے کون ہے، کوئی ہے سورس، اس کا جو بیان آنے کے بعد پی ٹی آئی کا جو بیرسٹر سیف ہے، کے پی کے کا جو مشیر ہے، اس کا بھی بیان آیا ہے اور اس نے یو ٹرن لے لیا ہے کہ ہاں ہم فوج کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم نے ایسی ڈیل کی بات نہیں کی ہے۔ اور کل خود میں بیان سن رہا تھا، کہا کہ ہاں ہماری بات چل رہی ہے فوج کے ساتھ، کل کہہ رہے تھے کہ چل رہی ہے، آج کہہ رہے تھے کہ، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں علی امین گنڈاپور کا کردار ہے بشریٰ بی بی کو باہر لانے میں، اور آج بالکل بیان بالکل ڈفرینٹ تھا۔ علی امین گنڈاپور کا دیکھیں نا، یہی تو اب ایک بندے کی ڈومین ہی نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل میرا کام ہے پروگرامنگ پروڈکشن کرنا، تو میں اسکرین پہ بیٹھ کے میں کیوں بات کروں گا؟ میرا کام تو وہی ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کی ڈومین میں یہ چیز آتی نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی رہائی کروائے، وہ کے پی کے میں ہے، وہ تو کے پی کے میں ہونا چاہیے۔ اندرونی معاملات کے اندر سر اس کے ہم اگر آگے جائیں گے تو بہت پروگرام لمبا ہو جائے گا، علی امین گنڈاپور کو کس اینگل سے لے کے آگے جا رہے ہیں۔ ناظرین خیر پروگرام بہت لمبا ہو گیا، عمر صاحب آپ ابھی پروگرام کر کے آئے ہیں، کافی تھکے لگ رہے ہیں آپ، واضح بڑی نوازش۔ آج کا یہ شو تھا، 2 ٹاپکس تھے، ہاٹ ٹاپک تھے، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔